میں بالکل دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی جو قدم قدم میرے قریب بڑھتا جا رہا تھا اور میں قدم قدم اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں اس سے مزید نہیں بھاگ سکوں گی۔ وہ میرے انتہائی قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کے غصے سے بپھری گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں اسے خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بے داغ چہرے پر ابھی تک میری انگلیوں کے نشان سب تھے، اور شاید وہ اسی بات کا بدلہ مجھ سے لینے میرے کمرے میں آیا تھا۔ شہیر، میری بات سنو ٹھنڈے دماغ سے۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں جو اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، اس نے ایک دم سے اپنی انگلی کو میرے ہونٹوں پر رکھ دیا، جیسے یہ اشارہ تھا کہ اب وہ میری کوئی بھی وضاحت، کوئی بھی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں مارے ہتک کے سرخ پڑ چکی تھیں۔ آپ مجھے بچپن سے جانتی ہیں سبرینا، میرے جنون سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اگر کسی چیز کو میں شدت سے چاہوں تو اسے اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں، اور اس بار میری چاہت آپ ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو اپنی محبت سے رام کروں، آپ کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو ڈالوں، اور خود بخود ہی آپ خود کو میرے حوالے کر دیں۔ مگر آپ ایک ضدی، گھمنڈی اور انا پرست لڑکی ہیں۔ آپ نے آج میرے چہرے پر نہیں بلکہ میری محبت پر تماچا مارا ہے، اور اپنی محبت کی توہین تو میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر آپ مجھے عزت سے نہیں اپنانا چاہتی تو مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا، جس کے بعد آپ کسی دوسرے مرد کے پاس جانے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، اور مجبوراً آپ کو اپنا آپ مجھے سونپنا ہوگا۔ اپنی محبت کو تو میں حاصل کر کے ہی دم لوں گا، جائز طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے ہی صحیح۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرا دوپٹہ اتار کر فرش پر پھینک دیا، اور میری روح تک لرز گئی۔ وہ مجھے پانے کے لیے اس حد تک بھی گر جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزاحمت کرتی، وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنے بالوں کو ڈارک براؤن کلر میں رنگا تھا، اور بار بار میں آئینے کے سامنے کھڑی اس بات کی تسلی کر رہی تھی کہ کہیں میں بری تو نہیں لگ رہی یا اوور تو نہیں ہو رہا۔ ویسے بھی جب لڑکی 30 سال سے اوپر کی ہونے لگے تو بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی ہے، اور جیسے خود سے سوال کرتی ہے کہ کہیں میں اوور تو نہیں لگ رہی۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی، آج میری سالگرہ تھی، اسی لیے میں فرصت سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے غور سے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے چھو کر دیکھا کہ کہیں ان کے ارد گرد جھریاں تو نہیں پڑ رہی، مگر شکر خدا کا کہ ابھی تک میرا چہرہ جوان اور تر و تازہ لگتا تھا۔ میں نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور جلدی سے کمرے سے باہر بھاگنے لگی، کیونکہ اگر میں ذرا سی بھی لیٹ ہو جاتی تو شہیر کا بچہ میری خوب درگت بناتا۔ میں اس کے جنون اور ضد سے واقف تھی۔ کم از کم اسے تو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے رات کو 12 بجے ہی مجھے وش کرنے کے ساتھ کہا تھا کہ کل سب سے پہلے میرے ساتھ آپ سیلیبریشن کریں گی، اس کے بعد ہی گھر والوں کی باری آئے گی۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، مگر ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں تیز رفتار گاڑی چلا کر وہاں پہنچ سکتی تھی، اس لیے میں نے باہر کا رخ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ صفدر کی کال آ رہی تھی۔ اسے شاید اب یاد آیا تھا کہ میری برتھ ڈے ہے۔ میں نے فون کان سے لگایا اور ناراضگی کے عالم میں اس سے پوچھا، آ گیا خیال تمہیں؟ پورے 10 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے 35 سال کے ہوئے میں، مگر تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ملے گی تو ہی مجھے وش کرو گے نا۔ میں نے چھوٹتے ساتھ ہی اسے اتنی باتیں سنا دی کہ وہ بیچارہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ کہنے لگا، یار میٹنگ میں بہت بیزی تھا، تمہیں تو اپنی عمر کی فکر ہے اور مجھے تو روزگار کی فکر بھی کرنی ہے نا، تاکہ ہمارا مستقبل مزید روشن ہو سکے۔ میں نے کہا، اور کتنا کرنا ہے روشن تم نے مستقبل؟ تم مجھے اپنے روزگار کی فکر میں بھولتے جا رہے ہو۔ اب تو میرے ارد گرد کے لوگ مجھے میری عمر کا تانا مارتے ہیں کہ 35 سال کی لڑکی ابھی تک کنواری ہے،
مگر میں انہیں کیا بتاؤں کہ میرا ہونے والا شوہر کس قدر سست ہے۔ اور وہ آگے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ بھلا تم کوئی بھولنے والی چیز ہو، اس برتھ ڈے پر تمہارے لیے بھی میرے پاس ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ یہ جو تم مجھے بار بار اپنی عمر بتاتی ہو نا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور آج تو میرا آنا ممکن نہیں ہے، مگر کل پہلی فلائٹ سے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور پھر مل کر تمہاری ناراضگی بھی دور کریں گے اور سیلیبریشن بھی کریں گے۔ اور میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ تم سے مجھے یہی امید تھی، تم سے تو وہ شہیر ہی اچھا ہے، اس نے مجھے پہلے 12 بجے وش کیا اور اب سیلیبریشن کے لیے مجھے ریسٹورنٹ میں بلایا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز گفٹ بھی ہے۔ میں نے جتانے والے انداز میں صفدر کو کہا، کہنے لگا اس شہیر کے بچے کو تم زیادہ ہی سر پر سوار کر رہی ہو، یہ نہ ہو کہیں میرا حق بھی نہ کھا جائے وہ۔ اور میں اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم اس چھوٹے سے بچے سے جل رہے ہو جو میرا اس قدر خیال رکھتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ 20 سال کا مرد چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، اس لیے اس سے احتیاط برتا کرو۔ میں نے کہا اچھا آپ زیادہ بھاشن مت دو، خود تو آتے نہیں ہو، دوسروں کو میرے پاس پھٹکنے نہیں دیتے۔ میرے لیے وہ بچہ ہی ہے، اور اگر اس بچے کے پاس میں وقت پر نہ پہنچی تو میری درگت بن جائے گی۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، اور اگر کل بھی تم نہیں آئے تو پھر مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں فون بند کرنے سے پہلے اسے دھمکی دینا نہیں بھولی تھی، اور مسکراہٹ کے ساتھ فون ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر میں نے ادھر ادھر شہیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ گرے کلر کی میکسی پہنے، اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے، میں نے اسے کارنر والی میز پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور دور سے ہی اس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر انگلی بجائی۔ میں دور سے ہی اس کی آنکھوں میں تنبیہ دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میں پورے 10 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، سوری، ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور میری طرف والی کرسی پیچھے کو کھینچی اور آنکھوں میں گھوریاں ڈالے ہاتھ سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور میں اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا ٹریفک کا بہانہ میرے ساتھ نہ بنایا کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بات کو آپ سیریس نہیں لیتی۔ میں نے کہا اگر سیریس نہ لیتی تو یہاں نہ ہوتی، کیونکہ میری فرینڈز مجھے کال پر کال کیے جا رہی ہیں کہ کہاں مر گئی ہو، آج تو ہمیں اپنا چہرہ دکھا دو، ہم مل کر سیلیبریشنز کریں گے۔ ایک ہی تو برتھ ڈے ہوتی ہے میری سال میں، اور سب لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ مناؤ، اور میں یہاں بیٹھی شہیر کو خوش کر رہی ہوں جو ابھی تک ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ایک دم سے مسکرا دیا، کہنے لگا آپ کی ساری غلطیاں معاف، اور آپ کو راز کی بات بتاؤں، میری برتھ ڈے بھی سال میں ایک ہی بار آتی ہے، جو میں صرف آپ کے ساتھ مناتا ہوں، چاہے کوئی جتنے ہی جتن کر لے کہ شہیر ہمارے ساتھ سیلیبریشن کرے۔ سو آپ کو بھی مجھے اتنی ہی عزت دینی چاہیے، اور آج تو میرے پاس آپ کے لیے ایک ایسا سرپرائز ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اچھا زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور پھر اس نے واقعی میری برتھ ڈے کو یادگار بنا دیا تھا۔ پہلے ہم دونوں نے مل کر کیک کاٹا، ایک دوسرے کے منہ پر ملا، اور جو بچ گیا وہ کھانے لگے، ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں بھی مگن رہے۔ شہیر کے ساتھ میں واقعی ہر غم کو بھولنے لگتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ شریر اور لطیف سی طبیعت کا تھا، اپنے کھڑوس بھائی صفدر سے بالکل مختلف، جسے یہ چونچلے بالکل بھی نہیں آتے تھے، اس لیے اپنے بھائی کے حصے کے ناز نخرے بھی شہیر ہی میرے اٹھاتا تھا۔ شہیر میرا تایا ذات تھا، ہمارا گھر تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھا، بس ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ بچپن سے ہی میری اور صفدر کی نسبت طے تھی، کیونکہ میرے بابا کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا اور شہیر لوگوں کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے ہم اکثر ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ہماری فیملی جوائنٹ ہی تھی، بس ایک دیوار گرا دی جاتی تو گھروں کی حد بھی ختم ہو جاتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پیار محبت سے رہتے تھے، اور اس قدر اتفاق تھا کہ لوگ رشک کرتے تھے۔ میری تائی بھی بہت اچھی خاتون تھی، میں جب بھی ان کے گھر جاتی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی تھیں، کہتی تھیں کہ بہت جلد تمہیں اپنی بہو بنا کر گھر میں لانا ہے۔ مگر یہ سنتے سنتے اب میں 35 سال کی ہو چکی تھی،
کیونکہ پہلے ہم پڑھائی میں مصروف رہے، اب صفدر اپنے بابا کا بزنس آگے بڑھا رہا تھا، اس لیے اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بس تم سے شادی تب کروں گا جب میں USA میں اپنے بزنس کو پھیلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسے ہر وقت اپنے بزنس کی پڑی رہتی تھی اور مجھے اس کی پڑی رہتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ شہیر صفدر سے 15 سال چھوٹا تھا۔ صفدر اور میں ہم عمر تھے، اس لیے بچپن سے ہی ہماری نسبت طے ہو چکی تھی۔ شہیر دونوں فیملیز کا بہت لاڈلا تھا، کیونکہ وہ تھا ہی اس قابل کہ اس سے پیار کیا جائے، اس کے لاڈ اٹھائے جائیں، اور شہیر کی لاڈلی میں تھی۔ وہ میرا یوں خیال رکھتا تھا جیسے میں چھوٹی بچی ہوں اور وہ بڑا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دن بھی میری شکل نہ دیکھتا تو شاید اس کا دن ہی طلوع نہ ہوتا، اسی لیے صبح صبح منہ دھوئے بغیر ہی ہمارے گھر میں آ ٹپکتا اور میرے کمرے میں بڑے دھڑلے سے آ جاتا، میرا لحاف کھینچ کر اتارتا، کہتا کہ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا، اٹھے اور میرے لیے ناشتہ بنائے۔ میں اکثر اس سے غصے کا اظہار کرتی کہ کیا تم صبح ہی صبح منہ اٹھا کے ہمارے گھر آ جاتے ہو۔ کہنے لگا کیا کروں، مجبوری ہے، میری کوئی بہن بھی تو نہیں ہے جو میرے لیے ناشتہ بنائے، میرے ناز نخرے اٹھائے، اس لیے بار بار آپ کے در پر آنا پڑتا ہے۔ اور میں اپنی مصنوعی ناراضگی کو بھول کر اس کی خاطرداریوں میں جت جاتی۔ وقت یوں ہی بیت رہا تھا اور آج بھی ہمارا ایسا ہی دوستانہ تعلق تھا۔ وہ ایک دن میں 10 بار مجھ سے ناراض ہوتا تھا اور پھر میرے پیچھے گھوم گھوم کے خود ہی مناتا تھا۔ اب تو ہمارے خاندان والے بھی کہتے تھے کہ تم شہیر کو نظر نہ آؤ تو اس کا دن ہی نہیں نکلتا، اور میں مسکرا دیتی تھی کیونکہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مجھ سے بے حد اٹیچڈ۔ آج بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کیک کاٹ کر مجھے کھلا رہا تھا اور پھر کہنے لگا کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز گفٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں اسی چیز کا تو مجھے انتظار ہے کہ تم مجھے کون سا سرپرائز گفٹ دیتے ہو، جلدی سے باہر نکالو۔ وہ ایک دم سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں، اور میں حیران تھی کہ ایسا بھی کیا ہے جو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، مگر اس کی ضد کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے پیچھے بالکل ساتھ آ لگا ہے۔ اس کے کولون کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی، میرے جسم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی۔ میں نے شہیر کو ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، مگر پہلی بار وہ میرے اتنا قریب آ کر عجیب سی ہلچل مچانے لگا تھا۔ میں نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیا۔ اس نے کہا کہ اب آنکھیں کھول لیں، اور میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ننھا سا نیکلس اور اس کے درمیان میں لٹکتا دل جھول گیا۔ اس پر SS لکھا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنی بھویں سکیڑ کر پہلے نیکلس کو پھر شہیر کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا گفٹ ہے، اتنے پیار سے لیا ہے، اوپر اپنا اور آپ کے نام کا پہلا حرف بھی کندہ کروایا ہے، کیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے کہا اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ تم نے یہ مجھے کیوں دیا؟ کہنے لگا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے اس تحفے میں؟ اب میں اسے کیا سمجھاتی کہ اس تحفے میں کیوں مسئلہ تھا؟ شاید اس میں ابھی تک بچپنا تھا، مگر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اب اسے بڑا ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اس طرح کا نیکلس تم اپنی گرل فرینڈ کے لیے بنواؤ اور اسے پہناؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی اور پھر آہستہ سے اس کے کان کھینچے، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی سی در آئی۔ یہ وہ آنکھیں نہ تھی جن میں میں روز جھانک کر دیکھتی تھی، یہ آنکھیں ایسی آنکھیں تھیں جن میں بغاوت تھی اور کھلی جنگ۔ اور اس کی اگلی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے، یا اس کی اصطلاح میں گرل فرینڈ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آپ ہی تو ہیں میری گرل فرینڈ اور اس تحفے کی صحیح حقدار۔ میرا سر اس کی بات سن کر ایک دم سے چکرا گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا میں ہوش و حواس میں ہوں، اور سچ پوچھیں تو اس دن کا انتظار میں نے کب سے کیا تھا کہ کوئی موقع دیکھ کر آپ سے بات کروں گا۔ میرا تو دماغ واقعی گھوم کے رہ گیا، دل چاہا اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مار دوں۔ میں نے کہا شہیر تم بہت شریر ہو گئے ہو،
ورنہ مجھے ایسے مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے. آئندہ ایسا مذاق میرے ساتھ مت کرنا پلیز. میں نے اسے تنبیہ کی. اگر وہ یہ بات مذاق میں بھی کر رہا تھا تو مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی، مگر وہ تو آج ٹھان کر آیا تھا کہ اپنے منہ پر تھپڑ کھائے گا مجھ سے. کہنے لگا صبرینہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو پروپوز کر رہا ہوں، اور یہ محبت کوئی بہن بھائی ٹائپ محبت نہیں ہے. یہ ویسی محبت ہے جو ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں ایک دم سے لڑکھڑا کر کرسی پر گر گئی اور اپنا سر پکڑ لیا. اس کا دماغ واقعی خراب ہو چکا تھا. کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ میں اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں؟ اتنا نادان تو نہیں تھا وہ، مگر میں اسے کیا کہتی، میرا تو دماغ ہی معاف ہو چکا تھا. وہ میرے سامنے آیا، کرسی پر بیٹھا اور مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھیں صبرینہ، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا. میں آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، آپ پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، مگر میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میں نے بہت سوچا ہے اس بات پر، بہت غور کیا ہے کہ شاید آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ مجھے آج بھی ایک چھوٹا بچہ سمجھتی ہیں، مگر میں کب سے اپنے دل ہی دل میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اب اسے دل میں مزید رکھوں گا تو شاید مر جاؤں گا. یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی. پلیز آپ مان جائیں، باقی سب کو میں ہینڈل کر لوں گا پلیز. وہ آخر میں لجاجت سے گویا ہوا اور میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں. میں نے کہا کیا تم جانتے ہو میں تمہارے بھائی صفدر کی منگیتر ہوں. ہماری نسبت بچپن میں طے پائی تھی. کیا تم اس بات سے بے خبر ہو؟ تو وہ ایک دم سے بالکل چپ سا ہو گیا. مطلب کہ وہ جانتا تھا، پھر بھی اس حد تک بے وقوفوں والی بات کر رہا تھا. اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. کہنے لگا اس منگنی کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسے بھی وہ بچپن کی بات تھی. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور آپ کو یوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. میں نے کہا وہ کسی تمہارا سگا بھائی ہے شہیر. تم یوں اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اب مذاق چھوڑو اور گھر چلو. سب کے سامنے تمہاری شکایت لگاتی ہوں، بلکہ تمہارے بھائی کو ہی فون کرتی ہوں. کہتی ہوں اس سے کہ اپنے بھائی کے کان کھینچے جو یوں اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. میں نے موبائل نکالا تو وہ مجھے دلچسپی سے دیکھنے لگا. کہنے لگا ملائیں کال انہیں، یہ پریشانی بھی آج حل ہو ہی جائے. مجھے یقین ہے میرے بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ میں صبرینہ سے محبت کرتا ہوں تو شروع میں وہ غصہ کریں گے، مگر جب میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ میں صبرینہ کے بغیر مر جاؤں گا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے. ویسے بھی وہ آپ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا میں آپ کو چاہتا ہوں. وہ تو مہینوں آپ کو فون بھی نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں. ان کے نزدیک اپنا بزنس ان کی پہلی ترجیح ہے، ان کی پہلی محبت. اور میں ایسے شخص کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتا جو آپ کی قدر نہ کرے. میں تو شہیر کی سوچ پر اش کر اٹھی. میں نے کہا صفدر ایک میچیور انسان ہے، تمہاری طرح بچہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے بچپن سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت اور طرح کی ہے، اس میں جنون اور بے باکیاں نہیں ہیں، بلکہ سچائی اور پاکیزگی ہے. میں نے اسے وضاحت کرنے کی کوشش کی اور اپنے لہجے کو نرم کیا تاکہ اس کی عقل میں کوئی بات آ جائے. کہنے لگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میری محبت چھچھوری ہے؟ اسے جیسے دکھ ہوا تھا. میں نے کہا میں ایسا نہیں کہہ رہی، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم وقتی طور پر جذبات میں آ گئے ہو. تمہیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ محبت ہوتی کیا ہے. تم ابھی بالکل بچے ہو شہیر. ویسے بھی تمہارا اور میرا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں میں اس ریلیشن شپ کو تم سے ڈسکس ہی کیوں کر رہی ہوں. میں بھی پاگل ہوں شاید. میں ایک دم جھنجھلا کر اٹھی اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا. کہنے لگا جب تک آپ کا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانے دوں گا. میں یہاں کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں اور آپ جا رہی ہیں. اور میں ایک دم سے بیٹھ گئی. غصے سے اسے دیکھا. شاید اسے محبت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں نے کہا شہیر میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا ہے. میرے نزدیک تم میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو، کیونکہ میرا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا.
اس لیے میں نے تمہارا ہر لمحہ خیال رکھا. تم ہمارے رشتے کی پاکیزگی کو یوں میلا کر دو گے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی. اور خبردار جو آئندہ اپنی زبان پر اس محبت نامے کا ذکر بھی لائے دو. تم اپنی جان لوگے یا نہیں، مگر میں تمہاری جان ضرور لے لوں گی. یہ کہتے ساتھ ہی میں ایک دم سے بجلی کی تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے مجھے بٹا لے اور میرا دماغ خراب کرے. میرا دماغ اس قدر گھوما ہوا تھا کہ میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ شہیر اور مجھ سے محبت، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کبھی؟ مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں تھا. مجھے لگا کہ اسے شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی. اسے محبت کی اصطلاح کی سمجھ ہی نہیں تھی. شاید 2-4 کتابیں محبت پر پڑھنے کے بعد اسے لگا ہوگا کہ کیوں نہ سبرینا پر اسے اپلائی کر دوں. کوئی اور تو مل نہیں رہی. میں جیسے اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. میں تیزی سے گاڑی چلا کر گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. ماما نے بھی میرا سرپرائز برتھ ڈے پلان کیا تھا، جو وہ ہر سال کرتی تھیں، اور ہر سال ہی رات کو تایا جان کے گھر والے اور میرے گھر والے اکٹھے ہو کر میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے. شہیر بالکل جوکر بنا مجھے ہنساتا تھا. میں نے تو کبھی بھولے سے بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی سے ہٹ کر کچھ نہیں سمجھا تھا. اتنا بدتمیز ہو گیا تھا وہ، تو اس کے کان کھینچنے پڑیں گے. میں غصے کی حالت میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی. کاش صفدر یہاں ہوتا تو وہ اپنے بھائی کو 1 منٹ میں سیدھا کرتا، مگر وہ یہاں ہوتا تو یہ نوبت آتی. اب مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا. شہیر کو لگتا تھا کہ صفدر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنے کام میں بیزی رہتا ہے. مگر میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی محبت میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور اس کی سنگت کے خواب جو ابھی تک میں دیکھ رہی تھی اور جو اس سال پورے ہونے والے تھے. شہیر اس قدر بچکانہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اسے ہر چیز کے بارے میں علم تھا، وہ کوئی بچہ نہیں تھا. کچھ دن تو شہیر میرے بالکل بھی سامنے نہیں آیا، نہ ہی اس نے مجھے کال کی، اور میں اسے ایک مذاق سمجھ کر بھول چکی تھی اور سکھ کا سانس لیا تھا کہ شاید اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ گئی. اب میں دن رات صفدر سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ جلدی سے تایا اور تائی کو ہمارے گھر میں رشتے کے لیے بھیجو، میں فوراً شادی کرنا چاہتی ہوں. اور وہ ایک دم ہنسنے لگتا، کہنے لگتا خیریت تو ہے محترمہ، آپ کا عشق تو سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور میں اسے غصے سے کہتی کہ یہ بات تمہیں کہنی چاہیے تھی، مگر میں ہی بے شرم ہوں جو بار بار کہہ رہی ہوں. میں صفدر کو شہیر کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی. اگر اس نے مذاق کیا تھا تو میں اسے بھول جانا چاہتی تھی اور اس سے پہلے جیسا تعلق رکھنا چاہتی تھی، بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا. اس لیے اس کا ایک ہی حل تھا کہ جلدی سے میں صفدر کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی جاتی اور وہ مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ لیتا. اس کے دل میں اگر ذرا سی بھی میرے متعلق کوئی جذبات ہوتے تو وہ خود ہی مندمل ہو جاتے. مگر انسان جو سوچتا ہے ایسا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ہمیں تو بس سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میری بربادی کا وقت شروع ہونے والا تھا، اور میں جو جلد از جلد صفدر کی دلہن بننے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی تھی وہ ایک دم سے چھن سے ٹوٹنے والے تھے. جب تایا اور تائی ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے آئے، 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، تو دونوں گھروں میں خوشیاں اور ہنگامے لگے، کیونکہ یہ اس خاندان کی پہلی اور سب سے بڑی شادی تھی، اس لیے کہیں سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی تھی. اور میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ شہیر نے اس کے بعد مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا. لیکن وہ بالکل خاموش تھا، نہ مسکرا رہا تھا، نہ ہی کوئی رولا ڈال رہا تھا. مگر یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے والی تھی، کیونکہ ایک دن جب ماما بابا گھر پر نہیں تھے، تایا تائی کے ساتھ میری بری خریدنے گئے تھے، تو ایک دم سے شہیر ہمارے گھر آیا. میں مسکراتے ہوئے اس سے ملی. میں پرانی باتوں کو بھول چکی تھی. میں نے کہا، آؤ شہیر، تم تو واقعی بڑے ہو گئے ہو یار، اب تو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے مجھے. قسم سے اس دن سے میں بالکل سکون میں آ گئی ہوں. نہ تم صبح صبح مجھے جلاد بن کے میرے سر پر سوار ہوتے ہو، مجھے اٹھاتے ہو کہ میرا ناشتہ بناؤ، نہ مجھے بار بار تنگ کرنے کے لیے آتے ہو. مگر میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تمہارے گھر میں آنے کے بعد
میں تمہارے کان کھینچ کے رکھوں گی اور تمہیں خوب تنگ کیا کروں گی۔ میں اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور وہ بالکل خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں سانس لینا بھول گئی اور میری ساری خوشگمانی اڑن چھو ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک مذاق تھا جو شہیر نے اس روز مجھ سے کیا تھا، اور اب تو وہ بھول بھال گیا ہوگا، مگر وہ نہیں بھولا تھا۔ میں اس کی ہونے والی بھابھی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مگر یہ تو محض ایک شروعات تھی۔ جب اس نے اس قدر بے باکی کی تھی تو مجھے اسے اسی وقت تھپڑ مار دینا چاہیے تھا جب اس نے مجھ سے اپنی جنونی محبت کا اظہار کیا تھا، تاکہ وہ اپنی حدود نہ بھولتا۔ مگر اس کا عشق تو جیسے سر چڑھ کر بول رہا تھا، اس لیے اس نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مگر میرے تھپڑ مارنے پر وہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ میں نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہاری ہونے والی بھابھی ہوں۔ کیا تم ہر بات ہی بھول گئے ہو؟ آخر کون سا جنون ہے تمہارے سر پر کہ تم رشتوں کا لحاظ بھول گئے ہو؟ میں ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اتنے دنوں سے اندر موجود لاوا پھٹنے کے قریب تھا، مگر وہ میرے قریب ہی آتا جا رہا تھا، جیسے اسے میری بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے آپ سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں شہیر سکندر ہوں، اپنی ضد پر اڑ جانے والا، اپنی بات منوا کر دم لینے والا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا جسے میں بھول گیا، مگر یہ مذاق نہیں ہے۔ میں آپ سے تب سے محبت کرتا ہوں جب میں محبت کے معنی سے واقف ہوا تھا۔ آپ کو یوں کسی دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، آپ صرف میری ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ لیے اور میں درمیان میں بالکل سانس روک کے عجب غضب انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں صفدر کی عزت ہوں، اس کی غیرت، اس کی محبت ہوں، اور وہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے اتنی آسانی سے تمہارے حوالے نہیں کرے گا۔ میں نے ایک آخری دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اگر وہ آپ کو میرے حوالے نہیں کریں گے تو میں ان سے چھین کے لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا استحکام تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، میں کوئی گڑیا نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں، وہ انسان جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، وہ دل جو صرف اور صرف صفدر کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم اس دل میں کہیں بھی نہیں ہو، آئی سمجھ؟ یہ کہہ کر میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ لاک کرتی، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ آج یہ ٹھان کر آیا تھا کہ اپنی منمانی کر کے چھوڑے گا۔ مجھے پہلی بار شہیر سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھا تھا، وہ مرد جو ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں چھلکتا جنون اور پاگل پن اس قدر تھا کہ شاید ہی آج میرا بچنا ممکن ہو۔ میرے ہاتھوں کے نشان ابھی تک اس کے چہرے پر ثبت تھے۔ میں بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی، کیونکہ اس سے پیچھے میں نہیں جا سکتی تھی، اور وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ میرے دل کی تیز رفتار دھڑکن سن سکتا تھا، اور میں اس کی گرم سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، میں غضب کے عالم میں اور وہ جنون کے عالم میں۔ وہ میرے مزید قریب آیا، بالکل میرے کان کے پاس، اپنے ہونٹ لے جا کر ایک ایسی سرگوشی کی کہ میرے ارد گرد سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا شاید اس کے جنون کے آگے آج میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اپنے بچپن کی محبت، اپنی عزت اور اپنا وہ پاکیزہ رشتہ جو میرے اور شہیر کے درمیان تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ سیدھے طریقے سے میری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی تو میں آج اور اسی وقت اپنا دوسرا طریقہ آزماؤں گا کہ آپ بھائی تو کیا، کسی دوسرے مرد کے قابل بھی نہیں رہیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرا دوپٹہ اتار کر دور فرش پر پھینکا اور پھر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر